الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له وإليه ترجعون عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سامعین محترم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم، یا عبادی ہے میرے بندو کلکم ضال، تم سبھی کے سب گمراہ ہو، راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت کر دوں، جس کو میں ہدایت کر دوں تو وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، وہ اپنی منزل کی طرف صحیح معنوں میں گامزن ہو جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ فاستہدونی، یا عبادی ہے میرے بندو کلکم ضال، تم سبھی کے سبھی گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی، سو مجھ سے ہدایت طلب کرو، راہ راست پر چلنا اور رہنمائی مانگنا ہر کام میں، ہر معاملے میں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرو، کوئی بھی معاملہ ہو، اہدکم، میں تم لوگوں کی رہنمائی کروں گا، تم لوگوں کو ہدایت دوں گا، تم لوگوں کو میں استقامت دوں گا۔ ہدایت اور گمراہی یہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی ذات باری تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں تو اس کو دین اسلام اور ایمان کامل سے نواز دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے ہیں تو وہ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو شخص، جو مومن مسلمان دین اسلام جیسے عظیم الشان نعمت کے ساتھ نوازا ہوا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہوا ہے، وہ ہم وقت ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے خیر اور ہدایت مانگتا رہے، رہنمائی مانگتا رہے، استقامت مانگتا رہے،
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور اس دعا میں تجھ سے اس چیز کے متعلق ہدایت مانگتا ہوں، اس کام کے متعلق رہنمائی مانگتا ہوں، میرے ان سارے امور اور سارے کاموں میں میری رہنمائی فرما، میری ہدایت فرمایا۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں گے تو تب تو اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ فاستہدونی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے تم لوگ ہدایت اور رہنمائی مانگو، اور اس خطاب میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگنی چاہیے اور استقامت مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے۔ اور یہی ہدایت کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، رہنمائی مانگنا چاہیے، استقامت مانگنی چاہیے، یہ جو دعا ہے تو یہ قرآن پاک کی تمام دعاؤں کا خلاصہ ہے۔ ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھایا، یہ کثرت سے مانگنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صحیح اخلاص کے ساتھ ہدایت کا راستہ ہے، صراط مستقیم سیدھا راستہ یہ ہمیں عطا فرما، یہ ہمیں دکھا، اس راستے پہ ہم کو چلا، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے تو اس پر ہم کو استقامت نصیب فرمایا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس کے متعلق ایک سوال بھی اٹھتا ہے، اور یہ سوال مستشرقین اور ہندوؤں نے بھی یہ سوالات علماء سے کیے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صراط مستقیم یہ جو دعا ہے تو یہ ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت کے لیے جو یہ دعا ہے تو اس کے مخاطب جس طرح عام انسان ہے اور تمام مومن مسلمان ہیں، اسی طرح اولیاء کرام بھی اس کے مخاطب ہیں، وہ بھی تو نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کے مخاطب ہیں، وہ بھی مأمور ہے اس بات کے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بات کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگو، اہدنا الصراط المستقیم وہ بھی پڑھتے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ یہ تو ہدایت کے سرچشمے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، بلکہ خود تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہیں۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کا بار بار دعا میں مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہدایت حاصل ہو گئی ہے، ایک آدمی کو اسلام مل گیا ہے، قرآن مل گیا ہے، ایمان مل گیا ہے، وہ ہدایت پر آ گیا ہے، صراط مستقیم پر لگ گیا ہے، تو پھر بار بار اس چیز کا مانگنے کا کیا فائدہ ہے جو چیز حاصل ہو چکی ہو؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہدایت یافتہ ہیں کامل اور اکمل درجے میں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بھی ہیں، تو پھر ان کا بار بار دعا میں مانگنا کہ یا اللہ ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر ہم کو چلا، اس دعا کے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہی سوال ہندوؤں نے بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ایک نامعقول سوال ہے، نامعقول بس عقل میں نہ آنے والا ایک سوال ہے۔ ویسے شیطانی کھوپڑی میں ایسا سوال قرآن میں نا لا ریب فیہ، کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں ہے، تو پھر سوال آتا ہے کہ یہ مشرکین تو کہتے ہیں کہ قرآن میں شک ہے نا، تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں قرآن میں شک نہیں، شک ان کے ذہن میں ہے، قرآن تو لا ریب کتاب ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، بلکہ شک ان مشرکین کے ذہن میں پڑا ہوا ہے، اس لیے تو وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اس میں شک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز بار بار مانگی جا رہی ہے وہ چیز حاصل ہو چکی ہے، تو اس کو بار بار مانگنے کا کیا مقصد اور مطلب ہے؟ تو یہ ایک نامعقول سوال ہے،
اور اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اصل میں ہدایت کا معنی اور مطلب اس سے ناواقف لوگ ان کے ذہن میں اس جیسے سوالات وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی ناواقف لوگ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد و اختلاف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ وہ تضاد اور اختلاف کیسے محسوس ہوتا ہے وہ بھی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکا لا تہدی من احببت، کہ اے میرے محبوب آپ جس کو محبوب رکھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں کر سکتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ ہدایت دیں۔ تو ہدایت کا ایک معنی اراۃ الطریق، راستہ دکھانا، اور ہدایت کا ایک معنی ایصال الی المطلوب، کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانا۔ جس ہدایت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوئی ہے تو اس سے مراد ایصال الی المطلوب ہے، وہ گمراہی سے نکالنا، ہدایت کی طرف لانا، وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکالنا، ایمان دینا، اور تمام نیک اور صالح اعمال کی توفیق دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی طرف جس ہدایت کی نسبت ہوئی ہے تو اس سے مراد ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا ہے کہ یہ صراط مستقیم راستہ ہے، تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو، یہ کلمہ پڑھو سیدھے راستے پر روان ہو جاؤ گے۔ تو اراۃ الطریق، آپ سے کوئی پوچھے یار راستہ کس طرف جا رہا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، وہ کہے گا اس راستے سے جاؤ گے، اس راستے سے اس موڑ پہ اس طرف مڑو گے، اس طرف مڑو گے آپ پہنچ جاؤ گے۔ یہ ہے اراۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایک ایصال الی المطلوب، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر وہاں پر پہنچا دے، یہ ہے تیرا منزل مقصود۔ تو یہ ناواقف لوگ ہدایت کے معنی سے بے خبر ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں باہمی تضاد محسوس کر لیتے ہیں، حالانکہ تضاد کوئی نہیں ہے۔ ہدایت کے کئی معنی آتے ہیں، اس کا معنی دکھانے کے بھی آتے ہیں، اس کا معنی منزل مقصود تک پہنچانا بھی ہے، اس کا معنی ثابت قدم رکھنا بھی آتا ہے۔ گویا کہ ہدایت کا یہ لفظ وسیع معنوں میں آیا ہے، اور یہاں سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں، یہاں سارے معنی مراد ہیں، لہٰذا ہر وقت ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ میرے سامنے یہ مشکل آ گئی ہے، یا اللہ میرے رہنمائی فرما، مجھے ہدایت دے۔ یا اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں، نیک اور صالح عمل ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، یا اللہ مجھے اس پر استقامت دے، مجھے ہدایت دے، اس کے متعلق اس کام میں مجھے ہدایت دے۔ مفسر علام مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلب ہدایت ہر درجے اور مرتبے کے مطابق جاری رہنی چاہیے۔ طلب ہدایت ہر درجے اور مرتبے کے مطابق جاری رہنی چاہیے۔ جب کوئی انسان خاص مرتبے تک پہنچ جاتا ہے تو اس کا سفر ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ اسے اگلے مرتبے تک پہنچنے کے لیے تک وہ دوڑ اور سفر جاری رکھنا چاہیے، اسے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہدایت کے جس درجے پر بھی پہنچو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے اگلا مرتبہ عطا فرما، مجھے اگلا مرتبہ عطا فرما۔ انسان کو ہر وقت ہر اوپر والے درجے کی درخواست کرنی چاہیے، لہٰذا اہدنا الصراط المستقیم کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ دعا اہل ایمان کی زبان پر عمر بھر جاری رہنی چاہیے، جاری رہتی ہے اور جاری رہنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اس چیز میں بہت غفلت کرتے ہیں، ہم سب کچھ مانگتے ہیں لیکن اہدنا الصراط المستقیم نہیں مانگتے۔ یا اللہ ہدایت کاملہ نصیب فرما۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا ہدایت کاملہ اور ایمان کامل نصیب فرما، تو یہ نامعقول قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کیوں تو بے ایمان ہے، بے ہدایت ہے۔ پہلے میں نے بتا دیا نا، اس طرح نا جو چیز حاصل ہے اس کو بار بار کیوں مانگا جائے، وہی بات ہے، یہ نامعقول سوال ہے۔ ہدایت کے معنی اس شخص کو پتہ نہیں، اسی لیے وہ اس طرح کہہ رہا ہے۔
اس سے کہو ہدایت کا ایک معنی تو نہیں ہے جو تیرے دماغ میں آیا ہوا ہے، ہدایت کے تو کئی معنی ہیں، اور ہدایت تو درجہ بدرجہ بڑھتی ہے۔ تو کس درجے تک پہنچ گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی حکم فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہو، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہو مسلسل۔ تو ہدایت کے اپنے درجے اپنے معنی ہیں۔ مومن مسلمان جس درجے کو بھی پہنچ جائے وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے عمر بھر دعا مانگتا رہے، یا اللہ میں جس درجے پر آ گیا ہوں اس سے اگلی منزل تک مجھے پہنچا، یا اللہ اس سے اگلی منزل تک مجھے پہنچا، جتنا میں راہ راست پر ہوں یا اللہ اس سے مجھے اور بھی آگے بڑھائے، استقامت مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عباد کلکم ضال، اے میرے بندو تم سبھی کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر وہ شخص جس کو میں ہدایت دے دوں، فاستہدونی، سو مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تم لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہر لحظہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔